السلام علیکم، میں صوفیزم اسلام اور میرے پاس یہ مکاشفۃ القلوب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آج آپ کو باب 34 یہ پڑھ کر سناؤں گی، جس کا ٹاپک ہے فقیروں کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ فقراء ہیں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں۔ نبی کا فرمان ہے، میری دو باتیں ہیں، جو انہیں پسند کرتا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے، جو انہیں برا سمجھتا ہے وہ مجھے برا سمجھتا ہے۔ فقر اور زہاد۔ یہ دنیا اس کا گھر ہے یا جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ سونے کا بنا دوں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ جبریل، یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جو بے وقوف ہو۔ جبرائیل بولے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حق و صداقت پر قائم رکھے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کے درمیان ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کمبل لپیٹے سو رہا تھا۔ آپ نے اسے جگا کر فرمایا، اے سونے والے، اٹھ اور اللہ کو یاد کر۔ اس شخص نے کہا، تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو کہ میں نے دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو پھر اے میرے دوست سو جا۔ اللہ اپنے محبوب بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جو اینٹ کا تکیہ بنائے کمبل میں لپٹا ہوا زمین پر سو رہا تھا اور اس کی داڑھی اور تمام چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب تعالیٰ، تیرا یہ بندہ دنیا میں برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، تمہیں پتہ نہیں، جب میں کسی بندے پر اپنے کرم کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہوں، اس سے دنیا کی الفت ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، مگر آپ کے پاس اس کی میزبانی کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیبر کے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس سے کہو کہ رجب کے چاند تک ہمیں قرض یا ادھار میں آٹا دے دے۔ میں اس یہودی کے پاس گیا تو اس نے کہا، کوئی چیز گروی رکھو تب آٹا ملے گا۔ میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، بخدا میں زمین و آسمان کا امین ہوں، اگر وہ قرض یا ادھار میں آٹا دیتا تو میں ضرور واپس کرتا۔ لو میری یہ زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھ دو۔ جب میں زرہ لے کر نکلا تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اے سننے والے، اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ لگا جو ہم نے کافروں کے جوڑوں، عورت و شوہر کو برتنے کے لیے دی ہیں، جیتی دنیا کی تازگی۔ فرمان نبوی ہے کہ فقر مومن کے لیے گھوڑے کے منہ پر حسین بالوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہ جس کا جسم تندرست، دل مطمئن ہے اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے تو گویا اسے کائنات کی ساری دولت مل گئی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب تو فقر کو آتا دیکھے تو کہنا، خوش آمدید اے نیکوں کے لباس۔ دیندار شکار نہ کر سکا اور دنیا دار کو خوب شکار ہوا۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ندی کے کنارے سے گزر ہوا۔ وہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ندی میں جال ڈالا مگر کوئی مچھلی نہ پھنسی۔ پھر انہی نبی کا گزر ایک دوسرے شخص کے پاس سے ہوا جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس نے شیطان کا نام لے کر اپنا جال پھینکا، جب جال کھینچا تو وہ مچھلیوں سے بھرا نکلا۔ اللہ کے نبی نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے عالم الغیب، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو ان دو شخصوں کا مقام آخرت دکھلاؤ۔ جب انہوں نے پہلے شخص کا اللہ تعالیٰ کے حضور عزت و وقار اور دوسرے شخص کی بے حرمتی دیکھی تو بے ساختہ کہہ اٹھے، الہ العالمین، میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ نبی کا فرمان ہے، میں نے جنت کو دیکھا، اس میں اکثر فقیر تھے، میں نے جہنم کو
کو دیکھا اس میں اکثر مالدار اور عورتیں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا مالدار کہاں ہے، تو مجھے بتایا گیا انہیں مالداری نے گرفتار کر رکھا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھ کر کہا ایسا کیوں ہے، تو مجھے بتایا گیا ان کی سونے اور خوشبوؤں سے محبت کی وجہ سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقر دنیا میں مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایک روایت میں ہے انبیاء کرام میں سب سے آخر حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ وہ دنیاوی دولت اور اس کی شاہی رکھتے تھے، اور صحابیوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی مالداری کی وجہ سے سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ مالدار بہت دشواری کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ذخیرہ جمع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا حضور ذخیرہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس انسان کے مال اور اولاد میں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تو فقر کو اپنی طرف متوجہ پائے تو اسے خوش آمدید کہہ، اور اے نیکیوں کی علامت کہہ کر اس کا خیر مقدم کرو، اور جب تم مال و دولت کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو دنیا میں مجھے یہ کسی گناہ کی جلدی سزا مل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا الہی مخلوق میں تیرے دوست کون سے ہیں تاکہ میں ان سے محبت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقیر اور فقیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے میں فقر کو دوست رکھتا ہوں اور مالداری سے نفرت کرتا ہوں، اور آپ کو اے مسکین کہہ کر بلایا جانا سب ناموں سے اچھا لگتا ہے۔ جب عرب کے سرداروں اور مالداروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی مجلس میں ایک دن ہمارے لیے اور ایک دن ان فقیروں کے لیے مقرر کیجئے، پس وہ ہمارے دن میں نہ آئے اور ہم ان کے دن میں نہیں آئیں گے۔ فقیروں سے ان کی مراد حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت ابو ذر، حضرت خباب بن الارت، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ہریرہ اور اصحاب صفہ کے فقراء رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا کیونکہ ان فقیروں کے لباس سے ان دولت مندوں کو بدبو آتی تھی۔ ان فقیروں کے لباس ان کے تھے اور پسینہ آنے کی صورت میں ان کے کپڑوں سے جو بو آتی تھی وہ اقرا بن حابس تیمی، آیینہ بن حسن فزاری، عباس بن مراد سلمی اور دوسرے عرب کے دولت مندوں کو بہت بے چین کر دیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر رضامندی کے سبب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کے زندگی کا سنگار چاہو گے؟ اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا، اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ایک روز حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے حضور کے خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ کے پاس ایک قریش سردار بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو ابن مکتوم کا آنا اچھا معلوم نہیں ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا جب اس کے پاس نابینا اندھا آیا، اور کس چیز نے تمہیں یہ معلوم کرایا کہ شاید وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت سنتا؟ پس اسے نصیحت فائدہ دیتی۔ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تم اس کی خاطر اسے روکتے ہو۔ یہاں نبینا سے مراد حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اور بے پرواہ شخص سے مراد وہ قریشی سردار ہے جو حضور کی خدمت میں آیا ہوا تھا۔ دنیا کے نامراد بندے کی قیامت میں عزت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح معذرت کرے گا جیسے دنیا میں ایک شخص دوسرے سے معذرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں نے تجھ سے دنیا کو تیری بے قدری کی وجہ سے نہیں پھیرا تھا، بلکہ اس عزت و کرامت کے سبب جو میں نے تیرے لیے تیار کی تھی تجھے دنیا سے محروم رکھا۔ اے میرے بندے، لوگوں کی ان کی جماعتوں میں جاؤ، جس کسی نے بھی میری رضامندی کے خاطر تجھے کھلایا پلایا یا لباس پہنایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، وہ تمہارا ہے۔ لوگ اس دن پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا ان کو تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا۔
فقیروں کے پاس دولت ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ فقیروں کو پہچانو اور ان سے بھلائی کرو، ان کے پاس دولت ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور کون سی دولت ہے؟ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جس نے تمہیں کھلایا پلایا ہو یا کپڑا پہنایا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرمان نبوی ہے کہ جب میں معراج کی رات جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے خرقت کی آواز سنی، میں نے دیکھا تو وہ بلال تھے۔ میں نے جنت کی بلندیوں پر دیکھا، وہاں مجھے اپنی امت کے فقراء اور ان کی اولادیں نظر آئیں۔ میں نے نیچے دیکھا تو مالدار نظر آئے اور عورتیں کم تھیں۔ میں نے سبق پوچھا تو بتایا گیا کہ عورتوں کو سونے اور ریشم نے جنت سے محروم کر دیا ہے اور مالداروں کو ان کے لمحے حسابوں نے اوپر نہیں جانے دیا، ان کے لمبے حسابوں نے انہیں اوپر نہیں جانے دیا۔ میں نے اپنے صحابہ کو تلاش کیا تو مجھے عبد الرحمن بن عوف نظر نہ آئے۔ کچھ دیر بعد وہ روتے ہوئے آئے۔ میں نے پوچھا تم مجھ سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو عبد الرحمن نے کہا میں بہت دکھ جھیل کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سابقین اولین سب سے پہلے والے مسلمانوں میں سے تھے، حضور کے جانثار اور ان 10 حضرات میں سے تھے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان مالداروں میں سے تھے جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر جس نے مال کو ایسے ایسے خرچ کیا انہیں بھی مالداری نے اتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مال و منال دنیا سے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا نور تمام دنیا والوں میں تقسیم کیا جائے تو پورا ہو جائے گا۔ جنت کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں جنتی بادشاہوں کے متعلق تمہیں بتاؤں؟ عرض کی گئی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جسے کمزور و ناتواں سمجھا گیا، غبار آلود پریشان بالوں والا، 2 پھٹی پرانی چادروں والا، جسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پوری کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی غریبی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حسن ظن اچھا گمان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمران تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، کیا تم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چلو گے؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور چلوں گا۔ چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہیں۔ پوچھا گیا حضور دوسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمران۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بولی رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں صرف ایک چادر سے تمام جسم چھپائے ہوئے ہوں۔ آپ نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا تم ایسے ایسے پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا اس طرح میرا جسم تو ڈھک جاتا ہے مگر سر نہیں چھپتا۔ آپ نے ان کی طرف ایک پرانی چادر پھینکی اور فرمایا تم اس سے سر ڈھانپ لو۔ اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئی اور سلام کے بعد پوچھا بیٹی کیسی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور مجھے دوہری تکلیف ہے، ایک بیماری کی تکلیف اور دوسرے بھوک کی تکلیف۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے کھا کر بھوک مٹا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اشکبار ہو گیا اور فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، رب کی قسم میرا خدا کے یہاں تم سے زیادہ مرتبہ ہے، مگر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو مجھے ضرور کھلائے، مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا خوش ہو جاؤ، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے پوچھا حضرت آسیہ اور مریم کہاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم جنت کے ایسے محلوں میں رہو گی جس میں کوئی عیب، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اپنے چچا زاد کے ساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری شادی دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہے۔ روپیہ جمع کرنے والے پر 4 مصیبتوں کا آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ فقیروں سے دشمنی رکھیں، دنیاوی شوکت و حشمت کا اظہار کریں اور روپیہ جمع کرنے پر لالچی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 مصیبتیں نازل فرماتا ہے، قحط سالی، ظالم بادشاہ، خائن حاکم اور دشمنوں کی ہیبت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 1 درہم والے سے 2 درہم والے کا حساب زیادہ ہوگا۔
حضرت سعید بن عامر کی غریہ و زاری کا سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس 1000 دینار بھیجے۔ حضرت سعید اپنے گھر میں بہت ہی دکھی حالت میں داخل ہوئے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ بولے بہت اہم بات ہو گئی ہے۔ یہ فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور صبح تک رو رو کر عبادت کرتے رہے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار آدمی ان کی جماعت میں شامل ہوگا تو اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 3 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ شخص جس نے کپڑے دھونے کا ارادہ کیا مگر اس کے دوسرے پرانے کپڑے نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ کپڑے دھو لے، جو شخص چولہے پر 2 ہانڈیاں نہیں چڑھاتا اور جس کو پینے کی دعوت دے کر اس سے یہ نہ پوچھا تم کیا پیو گے۔ حضرت سفیان ثوری کو فقیروں سے بے حد محبت تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک فقیر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا آگے آ جاؤ، اگر تم مالدار ہوتے تو میں تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ دیتا۔ ان کی فقیروں سے بے پناہ محبت دیکھ کر ان کے مالدار دوست یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم بھی فقیر ہوتے۔ جناب مومن رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں فقیر سے زیادہ باعزت اور مالدار سے زیادہ ذلیل کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک دانش مند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا لیتا، اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت سے اسے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا۔ جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو مالدار کی عزت اور فقیر کی توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اس کا اور تمہارا رب ایک ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقیروں سے تمہاری محبت رسولوں کی صفتوں میں سے ایک صفت خوبی ہے، ان کی مجالس میں آنا نیکوں کی اور ان کی دوستی سے دور بھاگنا منافقوں کی علامت ہے۔ بعض کتب سابقہ میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کی کہ میرے دشمنی سے ڈرو، اگر میں نے تجھے دشمن بنا لیا تو میری آنکھ سے گر جائے گا اور میں تجھ پر مال و دولت کی بارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بے قدری کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت معاویہ ابن عامر رضی اللہ عنہما اور کچھ دوسرے لوگوں نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ نے ان سب کو ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا، حالانکہ آپ کی اوڑھنی پر پابند لگے ہوئے تھے۔ آپ کی لونڈی نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں، اگر آپ مجھے 1 درہم دے دیتی تو میں گوشت لے آتی اور آپ افطار کرتی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں 1 درہم تمہیں دے دیتی۔ حضرت عائشہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی اگر تم مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہو تو فقیروں جیسے زندگی بسر کرنا، دولت مندوں کی محفلوں سے دور رہنا اور اوڑھنی کو پابند لگائے بغیر نہ اتارنا۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10,000 درہم لایا اور بڑی عاجزی سے انہیں قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کیا تم 10,000 درہموں کے بدلے فقیروں کے دفتر سے میرا نام کاٹنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ نبی کا فرمان ہے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام پر چلا اور اس نے معمول گزران پر قناعت کر لی۔ فرمان نبوی ہے اے فقراء تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا پر راضی رہو، تمہیں فقر کا ثواب ملے گا ورنہ نہیں۔ پہلا کانے اور دوسرا راضی برضائے الہی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لالچی کو فقر کا ثواب نہیں ملے گا، مگر بعض حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے فقر کا ثواب ملے گا۔ جلد ہی ہم اس کی مکمل بحث کریں گے۔ شاید عدم رضا سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے مال روک لینے کو برا سمجھتا ہے، اور بہت سے طالب دنیا ایسے ہیں جو دل میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا منکر ہونا پسند نہیں کرتے، لہٰذا ان کی طلب میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پہلی بات اعمال کو تباہ کر دیتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دولت نہ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی چابی فقراء اور مساکین کی محبت ہے۔ اپنے صبر کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو فقیر ہو، اللہ کی رضا پر راضی ہو اور اس کی دی ہوئی روزی پر قناعت کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ محمد کے گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق ہو، اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق رزق دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے یہاں تلاش کرنا۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچے فقراء ہیں۔ نبی کا فرمان ہے کہ راضی برضا فقیر سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ مخلوق میں میرے دوست کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسلمان فقراء ہے جو میری دی ہوئی چیزوں پر قانع تھے اور میری رضا پر راضی تھے، انہیں جنت میں داخل کرو۔ چنانچہ لوگ ابھی اپنے حساب میں پریشان ہوں گے کہ وہ لوگ جنت میں کھا پی رہے ہوں گے۔ یہ تو قناعت کرنے والے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والوں کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہی زاہدوں کا ذکر بھی ان کے فضائل میں آئے گا۔ قناعت اور رضائے الہی۔ قناعت و رضا کے متعلق بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ یہ بات خوب ذہن میں بٹھا لے کہ قناعت کا الٹا حرص و طمع لالچ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لالچ تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ جو لوگوں سے طمع نہیں رکھتا اور قناعت کر لیتا ہے وہ لوگوں سے بے پرواہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر روز ایک فرشتہ عرش سے پکارا کرتا ہے، اے انسان گمراہ کرنے والے زیادہ مال سے کفایت کرنے والا تھوڑا مال بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر انسان کی عقل میں کمزوری ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس مال و دولت زیادہ آنے لگتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، مگر رات دن کی گردش جو اس کی عمر کم کر رہی ہے اسے غمزدہ نہیں کرتی۔ افسوس اے انسان، تجھے مال کی زیادتی کوئی فائدہ نہیں دے گی جبکہ تیری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے۔ غنا کیا ہے؟ ایک عالم سے غنا کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ مختصر امیدیں اور معمولی رزق پر راضی رہنا۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے امیروں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ وہ محل سے باہر نکلے تو انہیں محل کے قریب ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی جسے کھا کر وہ سو گیا۔ انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا جب یہ شخص جگ جائے تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس کے جاگنے کے بعد اسے لایا گیا تو انہوں نے پوچھا اے جوان تو بھوکا تھا اور ایک روٹی سے پیٹ بھر گیا؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا تمہیں نیند خوب آئی؟ وہ بولا ہاں۔ آپ نے دل میں سوچا میں آئندہ دنیا کے حصول میں پریشان نہیں رہوں گا۔ نفس انسانی تو ایک روٹی پر بھی قناعت کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ نمک کے ساتھ ساگ کھا رہے تھے۔ اس شخص نے کہا اے بندہ خدا کیا تو اتنی سی چیز پر راضی ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں جو اتنی سی دنیا پر راضی ہو جاتا ہے اسے کس چیز کی خوشخبری ملتی ہے؟ پھر فرمایا جو دنیا پر راضی ہو جاتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی اور جو دنیا سے تعلق ختم کر دیتا ہے اسے آخرت ملتی ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر نمک سے کھا لیتے اور کہتے جو دنیا میں اتنی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو اس کی بانٹی ہوئی روزی پر راضی نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم وہ حق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی بیوی نے آ کر کہا تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو اور گھر میں آٹے کی چٹکی اور پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہمارے سامنے دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان سے وہی نجات پائے گا جس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ جب آپ کی بیوی نے یہ سنا تو چپ چاپ گھر میں واپس چلی گئیں۔ حضرت جنون رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بے صبر بھوکا کفر کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ تیری دولت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ظاہری صفائی، دل میں نیکی اور لوگوں سے نا امیدی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پہلی آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے اے انسان اگر تجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی تب بھی تجھے 2 وقت کی روٹی ہی میسر آتی۔ اب جبکہ میں نے تجھے غذا دے دی ہے اور اس کا حساب اور کے ذمے لگا دیا ہے تو یہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔
قناعت کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے، اللہ سے مانگ، لوگوں سے نہ مانگ، ان سے نا امید ہو کر قناعت کو اپنا، کیونکہ لوگوں سے نا امید ہونے ہی میں عزت ہے۔ ہر عزیز و یگانے سے بے پرواہ ہو جا، کیونکہ لوگوں سے بے نیازی ہی مالداری ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اے مال و دولت کو جمع کرنے والے، زمانہ ہر کسی کا مقدر دیکھتا ہے، تو اس کے کس کس دروازے کو بند کرے گا؟ اس فکر میں کہ کس کس طرح امیدیں پوری ہوں گی، کیا اس کے ساتھ کوئی دشواری ہے یا آسانی، بس تو اس کو چھوڑ دے گا۔ اے مال کے جمع کرنے والے، تو نے دولت اکٹھی کر لی، مجھے یہ بتا تو نے اسے خرچ کرنے کے لیے اپنے دن بھی اکٹھے کر لیے ہیں؟ دولت تیرے پاس وارثوں کا خزانہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے مال کے سوا تیرا کوئی مال نہیں۔ جب جوان اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ جس ذات نے روزیوں کا بٹوارا کیا ہے اسے بھی رزق دے گا، تب اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، کبھی اس پر میل نہیں آتا اور نہ ہی اس کا چہرہ کبھی پرانا ہوتا ہے۔ جو شخص قناعت کو پا لیتا ہے اس پر کبھی دکھ کا سایہ نہیں پڑتا۔